مفتی نظامی صاحب، حضرت کی نجی زندگی، آپ کے اوصاف کریمانہ، عبادت و ریاضت اور مخلوق کی دستگیری کیسی آپ فرماتے تھے۔ سلاطین دہلی کے بیشتر خانوادے ایسے تھے جو سہروردی سلسلے اور خصوصاً ملتان کی خانقاہ سے ارادت رکھتے تھے۔ ان تعلقات کو بھی آپ نے عوام کی دستگیری کے لیے استعمال فرمایا۔ کیا بات، ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اوہدی مراغعی جی وہ فرماتے ہیں، نزد خدا پرستان دانی کے چیز دانی، سیرتے کے دروے آزار دل نباش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے شخصی اوصاف میں علم و فضل، زہد و تقوی، تواضع، شفقت، حیا، وقار اور جود و صفا، کیا بات، یہ نمایاں صفات ہیں۔ آپ علماء، فضلاء اور درویشوں کا بہت خیال فرماتے تھے اور ان کی خاطر مدارت خود کرنا جو ہے وہ پسند فرماتے تھے، اور ان میں کوئی کسر جو ہے وہ باقی نہیں رکھتے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسر نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب پالکی میں آپ کو سوار کر کے لے جایا جاتا، آپ اپنے ہاتھوں کو باہر نکالتے اور آپ سے پوچھا جاتا، حضور اپنے ہاتھوں کو باہر کیوں نکالتے ہیں؟ آپ آگے سے جواب دیتے ہیں، شاید کسی بخشے ہوئے کا ہاتھ مجھے لگ جائے اور اس کی برکت سے میری بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی پروفیسر صاحب نے مجھے ایک شعر سنایا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، سبحان اللہ، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا۔ دوسرا نمایاں پہلو آپ کی ذات بابرکات کا ہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ ازدواجی زندگی، آپ نے ایک شادی فرمائی ہے، آپ کی اولاد نہیں تھی جی۔ آپ کے 3 بھائی ہیں، آپ سب سے بڑے بیٹے ہیں اپنے شیخ صدر الدین عارف صاحب کے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے چھوٹے بھائی ہیں شیخ اماد الدین جی۔ تیسرے نمبر پر ہیں شیخ شہاب الدین جی، وہ آپ نے بتایا نا، رکن، اماد اور شہاب۔ اور یہ اعلیٰ حضرت ملتانی کے شیخ طریقت کے اسم گرامی پر۔ جی بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ کی اولاد نہیں ہے جی، تو آپ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جواب سننے والا ہے۔ آپ آگے سے جواب فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے اتنے مرید عطا فرمائے، اس روحانی اولاد پر میں اللہ کی بارگاہ میں فخر بھی کرتا ہوں اور شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار روحانی اولاد سے نوازا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، مخدوم حاجی شیخ صدر الدین عارف، جن کو چراغ ہند بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، ان کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری انجام دی، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی مسند نشینی پر، سجادہ نشینی پر متمکن ہونے کو سے شرف حاصل ہوا۔ اور اسی طرح آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری میں گزاری ہے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت کا اسلوب وہی تھا جو آپ کے دادا جان کا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی رات کے پچھلے پہر کو اٹھا کرتے، نماز تہجد کا اہتمام فرماتے، نماز فجر کا ادائیگی ہوتی، نماز فجر سے لے کر نماز ظہر تک یہ سارے کا سارا وقت جو ہے وہ عبادت اور ریاضت میں گزارتے۔ اور پوچھا جاتا کہ اتنی عبادت اور ریاضت کیسے کرتے ہیں؟ تو آگے سے جواب دیا جاتا، اللہ کے فرشتے بھی تو عبادت اور ریاضت میں نہیں تھکتے ہیں، تو میں تو اس کا بندہ ہوں، تو مجھے اس کی عبادت اور ریاضت میں بھی نہیں تھکنا چاہیے۔ آپ کی جو مخلوق خدا کی دستگیری ہے، اس کے اندر 3 نمایاں پہلو ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں اوصاف ہیں کہ جو آپ کو خاندانی وراثت کے طور پر ملے ہیں۔ سب سے پہلا مال، دوسرے نمبر پر علم، تیسرے نمبر پر حال، یہ خاندانی وراثت ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی فرماتے ہیں، ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، قوم کا پیشوا اس کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مال، جب لوگ اس سے مال کا سوال کریں تو ان کو مال عطا کرے۔ دوسرے نمبر پر ہے علم، جب لوگ اس سے علم کا سوال کریں تو ان کو علم عطا کرے۔ تیسرے نمبر پر ہے حال، جب درویش اس کے پاس آئیں اور حال کے بارے میں بات کریں تو ان کو کال سے حال کی طرف لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا۔ اسی وجہ سے آپ کے القابات میں سے ایک لقب قبلہ حاجات بھی ہے، جو آپ کی بارگاہ میں آتا، اور روایت کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، اللہ پاک اس مقصد میں اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا تھا۔ آپ کے اگر اوصاف میں دیکھیں، خوش لباس،
خوش لباس، خوش خوراک، آہا، بادشاہوں سے میل جول، اور بادشاہوں سے میل جول میں یہ سب کچھ تھا، مگر اس دوران اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں کوئی کمی نہیں دیکھی گئی، خلاف شریعت کوئی کام نہیں دیکھا گیا۔ اور اسی طرح بادشاہوں کے ساتھ جو میل جول ہے، کتنے ایسے بادشاہ ہیں دلی کے جن میں سر فہرست علاؤالدین خلجی، دوسرے نمبر پر قطب الدین خلجی، تیسرے نمبر پر سلطان غیاث الدین تغلق، اور اس کے بعد سلطان محمد تغلق، اور اس کے بعد سلطان فیروز شاہ۔ جی۔ یہ وہ نمایاں بادشاہ ہیں کہ جو آپ کی بارگاہ میں آنا بھی پسند کرتے تھے اور آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا بھی پسند کرتے تھے۔ حضرت شاہ رکن عالم کا مزار پن اروار یہ بادشاہوں کی عقیدت اور محبت کا مرکز ہے، واہ۔ جو آج بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے تو اللہ دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرماتا ہے۔ آخری بات میں یہی عرض کروں گا، دنیا جہان میں ملتان کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ملتان کے نام میں آپ کے مزار پر انوار کی تصویر ضرور سبحان اللہ، جاتی ہے، اس لیے کہ ملتان کا تعارف جو ہے وہ آپ کے مزار کے بغیر نہیں ہے۔ اور علماء اعظام، فضلاء اعظام اور صوفیاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ملتان جو ہے وہ یعنی یہ والا خطہ جو ہے وہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک سائبان کا درجہ رکھتا سبحان ہے، اللہ۔ جو آتا ہے یہاں سے فیضان پاتا ہے، علم کا فیضان ہو، سخاوت کا فیضان ہو، حال کا فیضان ہو۔ یہی وجہ ہے آپ کی حیات مبارکہ میں بھی یہ فیضان کا سلسلہ جاری تھا۔ آج دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کے یہ فیوز و برکات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندے کے ذکر کی سعادت کرنے کی ہمیں توفیق بخشی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔